یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اور اس سلسلے میں الحمدللہ قرآن پاک کی خوبصورت آیتوں کو شامل کرتے ہیں، ان آیتوں کو شامل کرتے ہیں جس میں رب عز و جل نے مومنوں سے براہ راست خطاب کیا ہے۔ جی ہاں، آج کون سی آیت ہے؟ آج ہے سورہ منافقون اور اس کی آیت نمبر ہے 9۔ پہلے تلاوت سنیں گے، پھر اس کا ترجمہ سنیں گے، اور پھر تفسیر صراط الجنان سے بڑے پیارے مدنی پھول سنیں گے۔ آئیے تلاوت قرآن مجید۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فأولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس سے پہلی آیت میں منافقوں کے احوال بیان کیے گئے، اور اب یہاں سے ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، منافقوں کی طرح تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا کہ دنیا میں مشغول ہو کر دین کو فراموش کر دے گا، مال کی محبت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کرے گا، اور اولاد کی خوشی کے لیے آخرت کی راحت سے غافل رہے گا، تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے فانی دنیا کے پیچھے آخرت کے گھر کی باقی رہنے والی نعمتوں کی پرواہ نہ کی۔ یہاں آیت کی مناسبت سے دنیا کے مال سے متعلق ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ مال کا سوال کیا اور بہت التجا کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے حکیم، تمہارا اتنی کثرت سے سوال کرنا کیا ہے؟ اے حکیم، بے شک یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے ہاتھوں کا میل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دینے والے کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، اور دینے والے کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے جسے دیا گیا، اور جسے دیا گیا اس کا ہاتھ سب سے نیچے ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تفسیر صراط الجنان کے مدنی پھول تو پورے ہوئے، مگر یہاں بڑی اہم بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ کہیں دنیا کا مال اور اولاد ہمیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے، مال تو اللہ کی نعمت ہے، اولاد تو رب کی نعمت ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ جس کو مال زیادہ دیا جائے، جس کو نعمتیں زیادہ دی جائیں، وہ تو اللہ کا زیادہ شکر ادا کرے نا۔ مگر آج بڑا عجیب معاملہ ہے ناظرین، آج جو غریب ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے مال آتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، وہ اللہ سے اور دور ہونے لگ جاتا ہے۔ قرآن میں یہی تو تنبیہ کی گئی ہے، یہی تو سمجھایا گیا ہے کہ اگر نعمتیں ہیں تو ان نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، انہیں دیکھ کر اللہ کا مزید شکر ادا کرنا چاہیے۔ مال ہے تو وہ مال صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، اس کی زکوٰۃ پوری ادا کرنی چاہیے۔ اولاد ہے تو بے اولادوں کو دیکھ کر اپنی اولاد پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اولاد کی اچھی تربیت کریں، نہ کہ اولاد اور مال میں گم ہو کر اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جائیں۔ یہاں ان لوگوں کو بھی درس حاصل کرنا ہے جو کہتے ہیں جناب ہم تو بچوں کی خوشی کی خاطر یہ سب کر رہے ہیں۔ بچوں کی خوشی کے لیے رب کو ناراض نہیں کیا جاتا۔ بے وقوف ہے وہ شخص جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دے۔ ہم خالق کو راضی رکھیں، مخلوق نے خود ہی راضی ہو جانا ہے۔ اے کاش دل میں اتر جائے میری بات۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور آیت قرآنی لے کر حاضر ہوں گے، اور اس کے فیضان سے ہم سب اپنے دلوں کو منور کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،